السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ اب ٹھیک ہے؟ وبرکاتہ وزید و احساتہ. اور فرمائیے حضرت. اللہ کرم ہے، اللہ پاک کرم فرمائے. کچھ پیغام ڈلوا دیں سنبھل کے. کیا جی حالات ہیں سنبھل کے اس وقت؟ کچھ پیغام نوٹ کرا دیں تاکہ سنبھل کے نام سے ڈل جائے پیغام چینل پہ. نہیں، سنبل کے پیغام کے تعلق سے تو مجھے کچھ علم نہیں خاص. جو جو مطلب یہ کہ اب تک رہا وہ سب آپ پہ پہنچ ہی گیا ہوگا. ہاں تو پوچھ تو رہا، لیکن اب کوئی پیر اب وغیرہ تا- نہیں آئے. پیر وغیرہ اب کوئی تازہ خبر کوئی نہیں ہے. یہ کالپی کے پیر نہیں آئے. بہت بڑے پیر ہیں نا کالپی میں. ایک ہم؟ کالپی میں بلگرام میں چمتکاری پیر ہیں. چمتکار دکھاتے ہیں نا یہ پیر لوگ. ہم. یہ کوئی چمتکار دکھا نہیں آ رہا ہے. کیسی باتیں کرتے ہیں آپ. ارے صاحب ان کی کرامتیں سوشل میڈیا پہ آ رہی ہیں ان پیروں کی. اچھا، میں نے سنی نہیں ان کی کرامتیں کیا ہے. ارے ان کی بلگرام کے پیر صاحب کی کرامت سوشل میڈیا پہ آ جاتی ہے. بلگرام کے تو شاید وہ دیکھے ہیں غیاث الدین صاحب نہیں وہ الگ، وہ تو کالپی کے ہیں. یا سہیل صاحب. ہاں تو ان کی کرامتیں بھی بتا دیتے ہیں صاحب، سوشل میڈیا پہ ڈال دیتے ہیں. کرامت بتائیے صاحب، کوئی کرامت سے ہم نے تو سنی نہیں ہے ابھی تک. اب ان کی کرامت ظاہر کریں جا کے سنبل میں. قطبیت، غوثیت، قلندریت جو بھی مرتبہ ان کے پاس. ہم۔ بس صاحب یہ کیا ہے، فرضی کرامتیں بنوا لیتے ہیں عوام کو دھوکہ دینے کے لیے. دیکھیے اب کیا کیا ہو رہا ہے. میں تو صاحب چینل پہ اس بات میں بات نہیں کرنا چاہتا. کسی ہاں کی ہاں خیر کون دوسری کون بات کیا تو کر رہا ہے، صحیح کون بات کون ہے. کیا کر رہا ہے بھائی. بس آج تو حالات ہمارے عجیب ہیں. سمجھے؟ ارے اس بس معاملے میں آج کے دور میں اگر کوئی بولتا ہے تو سلطان المجاہدین مولانا توقیر رضا صاحب بولتے ہیں کھل کے. وہ آدمی مجاہد آدمی ہے، کیا خیال ہے صاحب؟ ہاں، وہ اپنے حد تک بیچارے اچھا کام کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں صاحب. مگر ان ان کو تو کو کے درجے میں ان کو چن لینا چاہیے امام اہل سنت ایسے کے طور پہ. ایسے لوگوں کو سراہا نہیں جا رہا جماعت میں. یہ صحیح، اب آپ نے کہہ دی بات، یہ بہت اونچے درجے کی بات کی آپ نے. ایسے لوگوں کو سراہا نہیں جا رہا. وہیں اسی جبکہ وہ خاندان میں اس قائد وقت کے ملت بھی ہیں. رہبر ہیں اہل سنت کے، اور امام اہل سنت کے نائب امام اہل سنت ہے. وہی ہیں صاحب اس وقت خاندان میں بہادر آدمی. ہر میدان میں آ جاتے ہیں، ہر جگہ پہنچ جاتے ہیں. بہت سی جگہ پہنچ جاتے ہیں، نہیں کافی جگہ پہنچ جاتے ہیں. جی جی جی. اور باقی تو اور سمجھ میں نہیں آتا. پہلے تھے صاحب وہ تو مجاہد ملت اڑیسہ والے تھے، رئیس مجاہد اڑیسہ. ملت کا دور تو کافی پہلے گزر گیا. اور پھر ان کے زمانے کے حالات اگر آج ہوتے تو ان کو اس کام کرتے. ویسے وہ لیڈر ارے آدمی تھے. وہ تو کرتے ہی کرتے زمانے میں. وہ بھی تھے حضور سید مظفر حسین صاحب کی ارے چودھری وہ بھی. مجاہد دورہ تھے. مجاہد دورہ بھی کام کرتے تھے. وہ مجاہد دورہ تھے صاحب. ہاں. یہ مجاہد ملت تھے، وہ دورہ تھے. مجاہد دورہ بھی کم نہیں تھے صاحب، زبردست تقریر کرتے تھے. ارے بہت بڑا آدمی تھے. مرد مجاہد تھے صاحب، بہت زبردست مقرر تھے. ہاں. مجاہد دورہ ہی تھے صاحب. جیسا خطاب تھا ویسی تقریر ہوتی تھی. جی 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 کوٹا میں سنی تھی ہم نے ان کی تقریر. جی جی جی. اب کسے کہا جائے صاحب اس زمانے کا مجاہد دورہ. ہاں حضرت مولانا محمد اشرف صاحب بھی بہت بڑھیا آدمی ہے، تائیدار اب اہل تو سنت ہیں. اب تو آپ سب کو کہہ دیجئے مجاہد دورہ سے کم کوئی اب ہے ہی نا. اچھا کیا بات کہہ دی آپ نے، یہ بات کہہ دی آپ نے بہت. قائد میں اعظم اہل سنت ہے، کوئی قائد اعظم پھر ہند ہے. اب تو اس سے پہلے کوئی رک ہی نہ رہا. کیا بات کہہ دی آپ نے. اب تو اور ڈگریاں ہی کم پڑ جائیں گی، اتنی ڈگریاں مل اور جائیں گی. اور مفتیان اکرام تو اب گلی کوچوں میں بھاگے پھر رہے ہیں. گلی گلی میں مفتی پیدا ہو رہے ہیں. اب دو چیزیں ختم ہو گئی. ہاں مولانا حافظ قاری ختم ہو گئے. ارے کیا بات کہہ دی، اب تو بہت اونچے درجے. جسے دیکھیے آپ مفتی صاحب ہیں. ہاں مفتی صاحب، ایک مفتی صاحب کہہ رہے ہیں قیامت میں تمام سید اعلیٰ کو ڈھونڈیں گے. وہ عکا شاہ پور کے مراد آباد کے.
بڑے مفتی ہیں صاحب وہ بھی. ارے حماد رضا. ہاں کہہ رہا کہ تمام سید حالات کو ڈھونڈیں گے. وارے وارے کہاں سے مفتی بن کے آیا تو؟ ارے یار. کس نے تجھے مفتی کی پگڑی دے دی؟ پگڑی بنا کے اور تجھے بٹھا دیا پگڑی باندھ کے. ارے وہیں پڑھ کے آیا ہے، یہ جوکھن پور میں ہی پڑھ کے آیا، جیسا ادارہ ویسے ہی مفتی بنا ہے وہ. نہ وہ سید علی رسول نے فرمایا نا، کیا ان کے پیر و مرشد نے اعلی حضرت کے، کیا فرمایا؟ بولے مجھ سے قیامت میں خدا اگر پوچھے گا کہ کیا تو لایا ہے، لایا تو ہے کیا؟ کہہ دوں گا لایا ہوں. میں احمد رضا کو پیش کر دوں گا. ہاں یہ ہے مشہور ہے واقعہ. یہ بات مشہور ہے، تو اسی لیے کہہ رہا ہوں میں سید ڈھونڈیں گے اعلی حضرت کو. ہاں یہ اس نے استدلال کیا ہوگا، ہاں. لیکن اس نے تو سبھی سیدوں کا کہہ دیا نا، ایک سید کی نہیں. تو اب ایک چیز اور بتاؤں میں آپ کو، اس نے امام زین العابدین، امام باقر، امام جعفر، امام موسیٰ کاظم، کلم امام علی رضا. بادہ ذالکا زنیب، ہاں ارے کیا بات ہے. یہ بالکل. کس کے لیے آیا ہے؟ حلاف مہین ہمارے مشاہم بن نبی منع الخیر معتدین اسیم اتلم بعد ذالک الزنیم. جی. یہ وہ جو کون تھا؟ عبداللہ ابن مغیرہ. ہاں 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 عبداللہ ابن مغیرہ نے سرکار کی شان میں گستاخی کی تو یہ آیتیں نازل ہوئی. بالکل بالکل. 10 صاحب کی رائے اس کے. جی جی بالکل. جی. ہاں حلاف تو جھوٹی قسمیں کھانے والا. ہاں تو ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ خاص طور سے اسی کے لیے نازل ہوئی. ہاں 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 اس میں کوئی اور اشارہ نہیں ملتا. ہاں 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 اور اسی زمانے میں اور بھی گستاخ ہوئے، ہاں. ان کی گستاخیوں کی سزائیں بھی ملی اور کسی کو آزاد چھوڑ بھی دیا گیا. بے شک بے شک بے شک بے شک تو بے شک. یہ جواب صرف اس کو سرکار نے دیا، اور وہ گستاخوں کا ایسا جواب نہیں دیا. ہاں آج ہمارے خطبہ ہاں بیان کر رہے ہیں، اسی کو دلیل بنا کر بیان کرتے ہیں کہ جو بھی گستاخ رسول ہوگا وہ ولد الزنا ہے. ہاں ہاں. تو بھائی جب وہ ایک خاص ذات کے لیے ہے تو آپ نے استدلال کہاں سے کر لیا سبھی ولد الزنا ہوں گے؟ ایسے ثابت کرنا پڑے گا نا، ایسے تھوڑی اپنی مرضی سے کہہ دیا کسی کو. بھائی دلیل تو دیں گے آپ. ارے دیکھو صاحب، یزید کو کافر نہیں کہا فضیلت بریلوی نے. بھائی ایک واقعہ میں نے پڑھا تو جب نہیں. فضیلت بریلوی نے یزید کو کافر نہیں کہا تو کیا اتنے جلدی کافر کر دیں گے لوگ؟ ایک عالم صاحب بیان کر رہے تھے، سمجھے، میں نے پڑھا تو نہیں ہے، میں انہوں نے بیان کیا ہے، بڑا اچھے انداز بیان کیا کہ ایک شخص تھا کسی گاؤں کا رہنے والا، وہ آیا مدینے میں، وہ سرکار کے سامنے سرکار کو گالیاں بکنے لگا. صحابہ نے سوچا کہ ایسے آدمی کو قتل کر دینا چاہیے، مگر سرکار نے روک دیا. بالکل سرکار نے روکا، اپنی محفل میں بٹھایا اس کو، بالکل بالکل. اور اس کے بعد بولا حضرت علی کہاں ہے؟ علی کو بلاؤ، علی کہاں ہے؟ علی آئے تو علی سے کہا کہ علی اس کو لے جاؤ اور قتل کر دو. ہاں. تو حضرت علی سرکار کی زبان اشارے سمجھتے تھے، وہ اٹھا کر لے گئے، اس کو کھانا وانا کھلوایا، اس کو کپڑے بدلوائے، یعنی مہمان نوازی کی اس کی. بالکل صاحب بالکل. اور پھر وہ جہاں جانے والا تھا اس کی سواری کا انتظام کر کے دیا اس کو. بالکل اور روانہ کر دیا. مرد مجاہد وہ کچھ تھوڑی دور گیا اور پھر تھوڑی دور جانے کے بعد پھر سرکار کی بات میں واپس آیا. پھر اس نے آ کے کلمہ پڑھ لیا. بالکل 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 بالکل. تو اگر یہ واقعہ ہے کہیں کسی دوسرے عالم کا بیان کیا رہا اس میں، تو میں تو موبائل پہ سنا تھا یہ. نہیں بالکل صحیح ہے. میں نے نہیں پڑھا، شاید آپ نے کہیں دیکھا ہو. میں نے سنا تھا آپ سے، دوبارہ میں تازہ ہو گیا ہے. سنا تھا. اب دیکھنا یہ ہے کہ اگر ہر گستاخ اگر ہے بولے کہ بولا تو زنا ہے، تو اس نے جو گالیاں سرکار کے سامنے دی اس کے لیے آیت نازل کیوں نہیں ہوئی؟ یہ بالکل 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 بالکل. یہ آپ نے بہت بہت پتے کی بات کی. تو وہ جو ہے یہ عالم تھوڑی ہے، آج کل زیادہ عالم بن رہا ہے صاحب، عالم نہیں بن رہا ہے، یہ عالم بن رہا ہے. ارے صاحب پہلے عالم ہوتے تھے، اب تو عالم ہو رہا ہے.
اب تو عالم کسی ہو رہا ہے، چیز کے عالم۔ بھی کچھ نہ کچھ اس کے اشارات ملنے چاہیے. ایک ارے بات صاحب کو دیکھو، بیان کیا تو میں اس تو کو سمجھ رہا دوسرے کو ہوں سب کو ایسے ہی اس کہتے ہو تو دور یہ آپ میں کو اگر بڑا کوئی ثبوت ہے. کام کر رہا ہے، آج کل تو بہت کم ہے، جیسے علامہ طاہر القاری صاحب کو مانتا ہوں، وہ کام کر رہا ہے، جی. اگرچہ کچھ بھی بہت تھوڑا بہت کمی سب میں ہوتی ہے، لیکن بڑا کام کر رہا ہے، ہوں. اور وہ اہل سنت کا ہی کام کر رہے ہیں پوری دنیا میں. دیکھو تھوڑی بہت کمی تو سب میں ہوتی ہے، کیا خیال ہے صاحب؟ وہ تو کچھ نہ کچھ ہو جاتا. اب یہ تو ہماری جماعت تو گمراہ مان رہی ہے انہیں. مانے تو مانے، ان سے کیا، اس میں کیا فرق پڑ رہا ہے؟ ان کی سنیت پہ تھوڑی کوئی فرق پڑ رہا تھا. میں ایک بات بتاؤں حضرت، ہوں، انہوں نے کچھ کلمات کہے ہیں، ہاں، ان کی بنیاد پر یہ میں نے بھی سمجھا کہ آدمی گمراہ ہے. نہیں نہیں، وہ سنیے تھوڑی پوری بات سنیے پہلے بھی، پوری بات سنیے. ہوں، مگر بعد میں جب میں نے ان کو سنا، جی، یہ ہاں، موبائل پہ ہاں، بار بار سنتا ہوں، اور جب ان کا بیان آتا ہے وہ سن ہی لیتا ہوں، ہاں، تو میں نے یہ محسوس کیا وہ جو بات انہوں نے کہی ہے جسے ہم کمزور سمجھ رہے ہیں، جی جی جی، اس میں بے شمار حکمتیں ہیں ان کی. او ہو، یہ پکڑی بات آپ نے، کیا سمجھے؟ بات، آدمی کے عمل پہ، اس کے کردار پر غور کرنا چاہیے کیا کر رہا ہے. کیا بات ہے یہ بھائی ہے. ہم نے کہہ دیا یہ چشربی تھانی والے یا یہ 4 علماء نے انہوں نے کفر کیا ہے، سرکار کی توہین کی ہے، تو تمام دیوبندی جو ان سے لگے ہوئے ہیں، ان کو مانتے ہیں، وہ سب کے سب کافر ہیں. ہم نے یہ کہہ دیا. ہوں، آئے طاہر القادری تو طاہر القادری کہہ رہے ہیں نہیں، کسی کو کافر مت کہہ سکتے، نہیں کہہ سکتے اچھا، ہم سب اس کو مسلمان مانتے ہیں، ہم چاہتے ہیں فرقہ بندی ختم ہو. کیا بات کی، واہ تو اب واہ. ہم نے دوسرے علماء نے کہا یہ آدمی گمراہ ہے. ہاں ہاں اب ہم جب دیکھ رہے ہیں طاہر القادری کو، تو حضرت آپ نے بھی سنا ہوگا ہاں عیسائیوں کے اسٹیج پر پہنچ کر ہاں ہاں، عیسائیوں کا رد. اللہ اکبر. جی. شیعوں کے اسٹیج پر پہنچ کر شیعوں کا رد. علامہ طاہر القاضی، جی. کیا بات ہے، واہ واہ، سبحان اللہ. ایک جگہ ملنے کے میں نے سنا کہہ رہے ہیں بھائی یہ جو تم حضرت علی کو خدا کہہ رہے ہو، اوہ، یہ ہاں، یہ تمہاری کتاب ہے، دیکھو کتاب دکھا رہے نکال کے، کتنی بڑی بات ہے. یہ تم کہاں سے لائے؟ ہاں تو میں سمجھا یہ سیو کا اسٹیج ہے جہاں وہ دکھا رہے. ہاں ہاں ہاں، بالکل بالکل بالکل. تو سیو کے اسٹیج پہ جا کے ان کی خامی بتانا، یہ آسان بات نہیں ہے، بہت بڑی بات، بہت یہ بڑی بات کوئی ہے بات ہے. صاحب. ایسے ارے امام اہل سنت ہے، آج کے دور کا ایسے امام اہل دیوبندیوں کے سنت، یہاں جا گئی وہ یہی کہتے ہیں. امام اہل سنت علامہ طاہر القاضی. دیوبندیوں کے یہاں جا کر کے صرف اتنا فرق ہے وہ کافر نہیں کہہ رہے. ارے وہ تو بہت مگر بڑا کام کر رہے ہیں صاحب، جو حکمت جو آپ نے پتا نا، جو حکمت حضرت طریقے. جو حضرت انہوں نے غلطیاں کی ہے دیوبندیوں نے، ان کی غلطیوں کو ان کے اسٹیج پہ بتا رہے ہیں. ارے صاحب وہ سب کچھ بتا دیتے ہیں، جو کچھ غلطیاں جو بھی کرتا ہے وہ خود بتا دیتے ہیں، لیکن حکیمانہ ڈھنگ سے، تو حکیمانہ طریقے سے. وہ جو ان کا ہے وہ سب سے ملو، اس کا مطلب یہ ہے ہم ان سے دور رہیں گے، ہم نہ ان کی ارے بات ہم سن صاحب سکتے ہیں، امام نہ ان اہل سے اپنے سنت ہے طاہر ہم القاضی. ہم ان سے اپنی بات کہہ نہیں سکتے تو ہماری مانیں گے کیوں؟ ارے صاحب وہ تو اہل بیت کے فضائل بیان کرتے ہیں، صحابہ کے فضائل بیان کرتے ہیں، غوث پاک کے فضائل بیان کرتے ہیں، غوث پاک کی کرامت بیان کرتے ہیں، اور کیا چاہیے صاحب؟ ہوں. اور کون سا سنی ہونا چاہیے، یہ بتاؤ آپ ہیں؟ بس بھائی اچھا یہ ادریس رامپور کے ساجد جڑاوے یہ مردود ہیں، یہ دیوبند والے سے چندہ لیتے ہیں، پیچھے سے کچھ بکیں گے، آگے سے کچھ. کون کون کون؟ یہ سوار کا رہنے والا سولہ کلی ادریس ہے، ساجد جڑا کوٹا میں. اچھا میں اسے جانتا نہیں. تو وہ کہہ رہا تھا میں حج کرنے ارے گیا تو میں نے ایک بھی نماز نہیں پڑھی، میں نے ہوٹل میں جمعہ قائم کر لیا تھا، ہوٹل میں. صاحب ہوٹل میں جمعہ ہو جائے گا ایسے ہیں؟ آپ بھی تمہیں تو کیا عالم اختیار ہے صاحب، آپ بھی تو عالم ہے، بتائیں ہوٹل میں جمعہ ہو جائے گا؟ نہیں، تمہیں کیا اختیار ہے بھائی جمعہ قائم کرنے کا؟ ہاں وہ بادشاہ وقت ہے یا کون ہے، اس کا معذون ہے مردود کہیں کا. تم تو ویسے ہی مسافر ہو بھائی. ہاں مسافر ہے، اس مردود کو کیا ہاں؟ حق تھا ہے؟ تم تو ویسے ہی مسافر ہو. مسافر تھا مردود کہیں کا، صحیح بات ہے، مسافر تھا، ایسے کیا حق نہیں تھا؟ نہیں نہیں، بات یہ ہے چلو یہ اعتراض مجھے بھی ہے، میں ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا، نہیں پڑھوں گا سمجھے. ہاں وہ الگ مگر یہ بات. ہے کہ اب آپ دوسرے ملک میں جا کے آپ کسی ہوٹل میں جا کے جمعہ کام کر رہے ہیں تو آپ پر جمعہ ہے ہی کہاں؟ یہی کا وہ تو ہاں؟ مجتہد مطلق بن رہا، بہت بڑا کتاب میں جلالین شریف پڑھاتا ہوں، مردود. آپ تو ویسے ہی مسافر ہیں وہاں. مردود کا ہاں؟ بچہ کہیں کا. بتائیے آپ کیسے گمراہ کر رہا مسلمانوں کو یار. تو اپنے اختیارات کو اپنے حدود میں تو رکھو.
ہاں ارے صاحب اس نے تو ایسے سے فتویٰ دے دیا، کہہ دیا اس نے کہ جس حاجی نے بھی 40 دن نمازیں پڑھی ہیں جماعت سے، سب نمازیں قضا ہو گئی، دہراؤ۔ تو یہ کیا بھائی، تو مت پڑھ، تیری مرضی ہے، دوسروں کے اوپر کیوں مصیبت بن رہا ہے؟ سارے حاجی پڑھ کے یہ آتے ہیں۔ قول تو سمجھے ہوں، ہمارے اہل سنت کا، اب کچھ لوگ مطلب کہ نرم ہو رہے ہیں، ورنہ یہ تو متفقہ قول ہے جو اس نے کہا ہے، سمجھے؟ ہے نا؟ کیا دیوبندیوں کے پیچھے ہماری نماز نہیں ہوتی، یہ تو متفقہ قول ہے اہل سنت کا سب کا۔ اب تھوڑے نرم ہو رہے ہیں لوگ باغ۔ اب 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 جیسے آپ جیسے لوگ پیدا ہو گئے تو اس میں تھوڑا سا اسے عقیدے میں تھوڑا رکھنا پڑا ہے، اور مطلب ایک نرمی لوگوں نے اختیار کی ہے، اچھا سمجھے؟ چلو اتنا تو فرق ہوا کم سے جیسے کم۔ آپ جیسے لوگوں نے صلح کلیت اپنائی رکھی ہے نا، اس چکر میں مطلب یہ کہ جو ہے یہ ہوا ہے، مگر یہ کہ طاہر القادری کا جو مسلک ہے، ہاں اس کا مسلک یہ ہے کہ سب کے پاس جانے کا مطلب یہ اسے اپنی بات سنانے کا موقع مل رہا ہے، یہ ارے آپ نے بہت گہرائی سے پکڑا بات کو۔ اور کسی کو دم مارنے کی گنجائش نہیں ہے اس کی گفتگو میں۔ اور رے صاحب دلائل کے امام الدلائل ہے، امام الدلائل ہے وہ۔ مجھے کوئی پوچھتا ہی نہیں اس سے تم نے کیا کہہ دیا۔ ارے صاحب دلائل کا امام ہے، میں کہتا رہا ہوں، ہاں؟ امام الدلائل ہے وہ، امام اہل سنت بھی ہے۔ وہ جو آپ نے بات کہہ دی نا، سب جگہ جا کے وہ اپنی بات کہتے، وہ اہل سنت کی بات کہتے ہیں۔ اپنا عقیدہ بیان کرتے ہیں۔ اچھا آپ یہ بتاؤ، کسی کی آپ مخالفت کر کے پھر اس جگہ تقریر کر سکتے ہو؟ ہاں؟ وہی تو اس نے دروازے کھول لیے اپنے۔ نہیں، آپ جیسے مخالفت کر دو یا میں مخالفت کر دوں کسی فرقے کی، پھر اس علاقے میں جا کے میں بیان کر سکتا ہوں کیا؟ ارے نہیں کر سکتے نا۔ کبھی نہیں کر سکتے۔ دیکھو ہم نے بھی بہت جلسے گلائے، قریب اتنے جلسے گلائے کہ 20 مقرر جو میرے بلائے ہوئے تھے، 20 عالم مر گئے۔ جی ابو الحقانی صاحب کو میں نے بلایا تھا سب سے پہلے علی گڑھ میں، جی گجرات میں ہی بلایا تھا۔ جی صوفی نظام الدین صاحب امر ڈوبا والے، اور مولانا محی الدین سبحانی گونڈا والے، وہ جو گا گا کے تقریر کرتے تھے، اور اس کے علاوہ فیض احمد فیض بمبئی والے، اور لگ بھگ مفتی مالوہ حبیب یار خان صاحب، حامد رضا خان صاحب اندور، ایسے لگ بھگ اتنے عالم بلائے کہ 20 مر گئے۔ یعنی 20 مقرر تو مر گئے، باقی تو ابھی زندہ ہیں، جن جن کو بلا چکا ہوں بہت سارے زندہ ہیں۔ لیکن اب میں نے چھوڑ ہی دیا کرانا، اس سے ان کی رٹی رٹائی تقریروں سے کوئی فائدہ تو ہو نہیں رہا۔ رٹی رٹائی تقریریں کرتے تو اس سے کیا فائدہ ہوگا صاحب؟ ارے بہت فائدہ ہو رہا ہے۔ ارے ہم نے بہت جلسے کرائے، پھر ہم نے چھوڑ ہی دیا۔ ایک وہ مولانا آپ جانتے ہو، مولانا نظام الدین صاحب کو ہی بلایا تھا جو براؤں کے تھے۔ آپ نے فائدہ یک طرفہ دیکھا ہے، دوسری طرف بہت فائدہ ہے۔ بس یہی فائدہ ہے کہ ان کی پیٹ بھرائی ہو رہی ہے۔ ارے بھائی لاکھوں روپے، 50,000 روپے، 40,000، 30,000 ایک رات کے مل رہے ہیں، تو بھیا یہ فائدہ تو ہو رہا ہے، ان کو تو فائدہ ہو رہا ہے۔ ہمیں ایک مہینے میں 10,000 روپے ملے ہیں، انہیں ایک رات کے 25-30 ملے ہیں۔ ہاں وہ بھی 1.5 گھنٹے کے سرین مٹکانے کے، ہاں مرغا بکرا کھا کے، مرغے کھا کے بکرے کھا کے ملتے ہیں ان کو، ہے کہ نہیں صاحب؟ میں تو کہتا ہوں عوام کو چاہیے 30,000 روپے تنخواہ کر دیں اماموں کی ہر جگہ، تو یہ امام ان مقرروں سے دوگنی اچھی تقریر سنا دیں گے۔ اور یہ مہینے میں پوری 1.5 گھنٹے کی تقریر کرتا ہے امام، کیونکہ اگر ایک جمعے پہ مان لو آدھا گھنٹے کی تقریر ہوئی تو 2 گھنٹے کی تقریر ہو گئی ایک مہینے میں، اور وہ بھی نئی تازہ تیار تقریر کر کے دیتا ہے امام، کیونکہ ہر جمعے پہ اسے نیا میٹر دینا قوم کو۔ کیا خیال ہے؟ جی ہاں، یہ تو کہیں بھی جا کے اپنی تقریر 2 تقریر یاد کر کے یہی تقریر بمبئی میں کر دے گا، وہی دلی میں، وہی کلکتہ میں، کہیں بھی کر دے گا۔ جی زیادہ تر مقرروں کا آپ نے دیکھا ہوگا وہ رٹی رٹائی تقریر ہیں، ان کے بعد کچھ تو ہے نہیں۔ جی ہاں، اور امام جو ہوتا ہے وہ ہر ہفتے ایک نئی تقریر کر کے دیتا ہے۔ تو میں تو عوام سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ امام کی تنخواہ 10,000 ہے تو 30,000 دے، پھر دیکھے اور بھی اچھی تقریر کر کے سنائے گا خوشی کے اندر وہ بچوں کو بھی دل و جان سے پڑھائے گا۔ نہیں صاحب، مگر تنخواہ یہ قوم دینے کو تیار نہیں ہے، اس کی وجہ کیا ہے آپ بتاؤ، نہیں تو میں بتاتا ہوں۔ آپ ہی بتا دو پھر۔ میں اگر دعوے سے کہہ رہا ہوں، آپ میری تصدیق کر دو گے کہ آپ 100% صحیح کہہ رہا ہوں۔ بولیے۔ اگر جتنے بھی بلگرام مسولی اور کالپی کے پیر ہیں، بریلی کے پیر ہیں، اور ماررا کے پیر ہیں، جو بڑے بڑے جتنے بھی پیر ہیں کچھوچا وغیرہ کے، یہ سارے پیر اگر ایک بار تقریر میں زور دے کر یہ کہہ دیں کہ تمہارے امام کی اگر تنخواہ 10,000 ہے تو 20,000 کرنا پڑے گی، ورنہ آج کے بعد مجھے مت بلا لینا یہاں پر، تو 100% تنخواہ ہو جائے گی کہ نہیں؟ بتاؤ، دگنی بتاؤ۔
ہاں آئیڈیا اچھا ہے، آپ کو ممکن ہے ہو جائے. ہو جائے گی، لیکن یہ کہیں گے نہیں، یہ پیر لوگ سوچیں گے اپنا پیٹ بھرو، ان کا کیا کرنا مولویوں کا. جی تو یہ مولوی ان کا مرید کیوں کراتا ہے؟ جب یہ مولویوں کی فکر نہیں کرتے تو تم کیوں ان کی فکر کر رہا ہو؟ مت کرو فکر، کرنے سے ان کو مرید کیسے کر لیں گے؟ ارے کوئی یہ کرامتی پیر تھوڑی ہے، اتنے بڑے بات تصرف پیر تھوڑی ہے کہ کہیں جائیں تو یہ مرید کر کے جائیں. یہ کر ہی نہیں سکتے بغیر اماموں کے دم. اللہ غریق رحمت کرے قاری رضی اللہ کو. اچھا ہاں قاری رضی اللہ صاحب نے ایک جملہ بولا تھا ہمارے سامنے، ہاں جامعہ نیمیا میں آئے ہوئے تھے، دفتر میں بیٹھے تھے. کہنے لگے حضرت قاری رضی اللہ صاحب کہ بھائی کل کی تاریخ میں مریدوں کو پیر سے کچھ ملتا تھا، ہاں ہاں اب پیر سے مرید کو نہیں ملتا، مرید سے پیر کو ملتا ہے. آپ بات کے دی نذرانہ ملتا ہے، شکرانہ ملتا ہے. جی صحیح بات. جی ہاں، کیا مرید کو کچھ نہیں مل رہا پیر سے؟ نہیں مل رہا، کیا مل رہا ہے؟ نہ تو شریعت کے احکام مل رہے ہیں ان سے، نہ طریقت کے رموز مل رہے، نہ تصوف کی باتیں ملتی، نہ کوئی یہ درس کا قائم کرتے کہ درس دے رہے ہوں، کوئی تعلیم دے رہے ہو، مراقبہ کیسے کرو گے، مجاہدہ کیسے ہوتا ہے، تزکیہ نفس، انہیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے. انہیں لطائف ستہ کا بھی علم نہیں ہے صاحب، لطائف ستہ پر کیسے عبور حاصل ہوتا ہے وہ بھی علم نہیں ہے ان کو. جی نہ تو یہ ذکر بالجہر کرے، نہ خفی کرے، نہ نفی اس بات کرے، انہیں کچھ نہیں ہے. بس جائیں گے تر مال کھا کے آتے ہیں، بڑھیا بکرے کی بریانی، بکرے کا گوشت. دور حاضر میں ثقلین میاں صاحب کرتے تھے. کیا کرتے تھے؟ ثقلین میاں سے ذکر جلی خفی، اچھا وہ کرتے تھے نا. ان کے کچھ مریدوں کو بھی یاد ہے ذکر خفی. نہیں یہ بات تو آپ صحیح کہہ رہا. ایک مفتی نے اور بتائی تھی کاشی پور کے، ہاں ہاں کہ ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے رہتے تھے، ایسا بتایا تھا کچھ. ہاں. حضرت پیر ثقلین میاں رحمۃ اللہ علیہ بہت زبردست شخصیت تھے زمانے کی. نہ یہاں میں جب جہاں گاؤں میں ہوں یا ایک مرید ان کا ہے تو میں نے اسے ایک دن ذکر خفی کرتے دیکھا. نہیں صحیح کہہ رہا آپ، بالکل صحیح. تو وہ انہی سے سیکھا ہوا ہے، اس سے اندازہ اور ہوا. نہیں وہ صحیح کہہ رہا. وہ ایک مفتی صاحب نے بھی یہ بات بتائی تھی کاشی پور کے ہاں. مفتی صاحب نے بھی، کہ وہ اللہ کا ذکر کرتے تھے حضرت پیر ثقلین میاں رحمۃ اللہ علیہ. اور خاص بات یہ تھی وہ سادہ لباس میں رہتے تھے، کوئی بناوٹیں نہیں کرتے تھے. سادہ رہتے تھے. اور پھر بات یہ ہے کہ ان کے اسفار ایسے تو تھے نہیں آج وہاں جا رہے ہیں، اکثر وہاں رہتے تھے خانقاہ میں. ہاں بس دورے اور وہیں ان کے کے کرتے تھے، رامپور کے، مراد آباد میں. کچھ پروگرام ویسے ہی تھے، کچھ آراز کرانے تھے، کچھ مراد آباد میں وہ فن قائم کر دیا تھا انہوں نے اپنے مریدین سے. آؤ لڑکیوں کی شادی. اجتماعی نکاح پڑھاتے تھے. ہاں تو اس طرح کے پروگرام ان کے تھے. ارے نہیں بہت اصل بڑا میں کام کر گئے صاحب، مجاہد. دوسری بات یہ ہے کہ وہ بظاہر درس نظامی کے عالم نہ تھے، ہو نہ ہو لیکن وہ وہ جو شریعت کے کچھ بھی پابند، تھے وہ شرافت میاں کی نظر سے بنے ہوئے تھے. شریعت کے پابند تھے صاحب. شرافت شریعت میاں کے صاحب پابند تھے. بہت زبردست شرافت قابل میاں رحمت شخصیت تھے. اللہ تعالیٰ نے چن دیا تھا، وہ اسی چناؤ سے وہ جو کچھ بھی تھے وہ سب کچھ تھے. ہاں اب اگر ثقلینی حضرات اپنا دارالعلوم قائم کر لیں گے اور کٹر ثقلینی رہیں گے تو کامیاب ہو پائیں گے. ہاں ہاں کٹر رہیں ثقلینی. جیسے جو لوگ ان کے خلاف ہیں تو وہ بھی ان کے خلاف ویسی کے ویسی ہو جائے جیسے دوسرے ان کے خلاف. جب تو بات بنے گی صاحب. اب ثقلینی لوگ کبھی مذبذب بھی نظر آتے ہیں، بہت سے لوگ ثقلینی، اور بہت سے کٹر بھی ہیں. صحیح جو ان کے مرید ہیں وہ کٹر ہیں، پکے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے مریدوں کو ایسا کٹر رہنے کی توفیق دے کہ کٹر ثقلینی بن جاوے. حضرت اب سے ہمارا جو ابتدائی دور تھا قریب 40 سال پہلے، ہاں تو اس میں ہمارے آپس میں اتنی نفرتیں نہ تھی. ارے کیا بات کی تھی، بالکل. کوئی کسی سے بھی مرید تھا وہ سب بھائی بھائی تھے. ارے بالکل بالکل، وہ جو آپ کہہ رہے ہو نقشہ کھینچا 40 سال پہلے. 25-30 سال کے بعد ادھر کو جب آئے ہیں تو اس میں تو بس شخصیت پرستی بہت ہو گئی. ارے صاحب میں کہہ تو رہا ہوں نا آپ سے. اور بہت. جو چیزیں ہمیں محبت کے جام پلاتی تھی وہیں سے اب نفرتیں مل رہی ہیں. ارے صاحب یہ ادریس ساجد جڑا میں جو ہے، اس کا ہی اگر کوئی بھی ماننے والا اگر کفر کرے گا تو یہ اس کو بچا لے گا، اور اس کا دشمن ذرا سی غلطی کرے گا تو اسے کافر بنا دے گا. کون؟ ادریس جو ساجد جڑا کوٹا میں ہے. اس کے ہی ساتھیوں نے احمد پٹیل جو دیوبندی تھے گجرات کے کانگریس کے لیڈر، مرنے کے بعد کوٹا میں قرآن خوانی ہوئی، دعا ہوئی اس کے لیے مغفرت کی. اچھا. اس کے ہی برادروں نے وہاں دعا کی، عالموں نے، لیکن یہ خاموش بیٹھا.
اس لیے کہ اپنے ہمارے آدمی کر رہے ہیں دعا، ہمارے بھائی بند کر رہے ہیں. اور وہی کام میں کرتا ہوں، کفر کا فتویٰ لگایا تھا کہ دیکھو اطہر حسین نے فلاں دیوبندی احمد پٹیل گجرات والے کے لیے دعا کری کوٹا میں. یعنی میں کرتا تو کفر کا فتویٰ لگایا تھا. اب اس کے بھائی بندوں نے دعا کی کوٹا میں مولویوں نے، تو ان کے لیے اپنا بچاؤ نکال لے گا. ارے کوئی بات نہیں، بھولے میں کر لی یا غلطی میں کر لی یا کچھ بھی کہہ دے گا. نہیں، ہمیں تو ایک تکلیف ہے سید صاحب ہاں بھائی، یہ بات جیسے عوام میں دینے کی نہیں ہے، بس آپ سے بات ہو رہی ہے، اس کو دینا مت کسی کا. اچھا، بعد میں بتا دے رہے تو اس کو تو ڈلوا لیں چینل پہ، پھر ابھی کاٹ کے لگاتا ہوں میں. اچھا اچھا پھر ابھی کاٹ کے لگاتا ہوں، پھر بعد میں بات کرتے ہیں. ٹھیک، السلام.